للہ تعالی اولا و ثانیہ ولعنان الثناء الیہ ثانیہ والصلاة والسلام علی افضل الرسل محمد وآلہ مسلیہ محمد وآلہ مسلیہ فی حلبۃ الصلوات مجلیہ ومسلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ اللعب کمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع و خصالہ، وہ جس نے خدا کا پتہ دیا صلو علیہ وآلہ۔ آپ کا حکم تھا سرکار نہیں ہونے دیا، خود کو کسی اور کا طلبگار نہیں ہونے دیا، اہر غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی، دل کو دل رکھا ہے بازار نہیں ہونے دیا۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، صدر محفل حضرت قبلہ مفتی سعید ارشد الحسینی دعوت برکاتہ العالیہ اور دیگر معززین علاقہ علماء، آج آپ کے اس پروگرام میں محترم قاری غلام یاسین صاحب، ڈاکٹر سلمان صاحب اور دیگر ان کے رفقاء جن کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، اللہ کے عالم سے دعا گوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک بڑی طویل مدت کے بعد آپ کے ہاں آپ کی اس سالانہ کانفرنس سے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ چونکہ مدت تو بڑی گزری ہے، لیکن آپ کے ہاں سرگودا میں کافی دفعہ آنے کا اتفاق ہوا۔ ابھی پچھلے دنوں قاری صاحب چلے گئے، بیٹھے ہیں، قاری احمد علی صاحب کی دعوت پر آپ کے ہاں گول مسجد میں بھی گفتگو کا موقع ملا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اور آپ ایک دوسرے کے مزاج آشنا ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم اپنے براہ راست عنوان کی طرف جائیں یا پہلے کچھ تمہیدی گفتگو کر لیں؟ جی چونکہ یہ پروگرام اور اس کا عنوان رسالت مآب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ عنوان ہے، اور آپ تمامی حضرات اس یقین کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں کہ خلاق عالم کی سرزمین پر اللہ کا آخری پیغمبر اور رسول وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ زمانی عشق و مجذوبی کے دعوے اور ہوتے ہیں، پیغمبر کی اطاعت کے تقاضے اور ہوتے ہیں۔ زمانی جمع خرچ میں تو مسلمان کمی بیشی نہیں کر رہا، لیکن اطاعت کے راستے پر چلتے ہوئے کمی بیشی ہو رہی ہے، جس کو ہم نے اور آپ نے دور کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ رسول خدا کی اطاعت نہ کرنا ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ گمراہی، اور گمراہی جسے ضلالت سے تشبیہ دی گئی ہے، وہ ایسی گمراہی ہے جو نتیجتاً اطاعت نہ کرنے والے افراد کو جہنم کے گڑھوں میں پھینک دے گی، اور جس سے نکلنے کے لیے ان کے پاس کوئی چارہ موجود نہیں ہے۔ آپ لفظی اعتبار سے
جتنا مرضی دعویٰ کرتے رہیں اور یہ کہتے رہیں کہ آپ کو اطاعت بھی نصیب ہوگی، آپ کو شفاعت بھی نصیب ہوگی، لیکن اگر آپ نے رسالت مآب کے اس راستے پر اور اس طریقے کو نہیں اپنایا اور اطاعت کے راستے پر گامزن نہیں ہوئے، اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے اور آپ کے ان فرامین کو تسلیم نہیں کیا، تو پھر کامیابی میرا اور آپ کا مقدر نہیں بن سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ رسالت مآب سے محض محبت کا دعویٰ نہ ہو، اس میں اطاعت رسول بھی موجود ہو، اور بالخصوص جس لمحے میں آپ اس نیت کے ساتھ اپنی زمین سے سفر شروع کریں کہ آپ اس عظیم رسول کی سرزمین جسے مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے اس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو اس نظریے کے ساتھ جائیں کہ رسالت مآب نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی ہے، اور آپ اس نیت کے ساتھ جب وہاں جا رہے ہوں تو آپ میں اطاعت رسول کا مادہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے، سنت رسول کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہونا چاہیے، آپ کی سنت کو اور اس کے طریقوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور جس نے رسالت مآب قبر مبارک کی زیارت کی ہے یا رسالت مآب کی زیارت کی ہے، اس کو اس کے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں، جن فوائد کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ رسالت مآب کی زیارت ایمان کی پختگی، رسالت مآب کی زیارت درجات کی بلندی، رسالت مآب کی زیارت گناہوں سے خلاصی اور معافی، رسالت مآب کی زیارت قلبی سکون کا باعث بنتی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ آپ گویا ایک جہان دیکھنے جا رہے ہیں اور ایک جہان سے آشنا ہونے جا رہے ہیں۔ رسالت مآب کی زیارت جس نے کر لی اس کے لیے رسالت مآب کے الفاظ یہ اور مختلف احادیث مبارکہ ہیں جن کو میں مفہوم کی شکل میں بیان کروں گا کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے میری زیارت کی، جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ رسول اکرم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے میری زیارت کی میں اس کے لیے گواہ بن جاؤں گا۔ رسول اکرم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے آپ کی زیارت کی آپ اس کی شفاعت بھی کریں گے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو خالص نیت کے ساتھ صرف آپ کی زیارت کے لیے سفر کر کے گیا، رسالت مآب کہتے ہیں کہ مجھ پہ واجب ہو گیا کہ میں اس کی شفاعت قیامت کے دن کروں۔ علامہ زرقانی لکھتے ہیں کہ جس شخص نے رسالت مآب کی زیارت کر لی اور حضور اس کی شفاعت کے لیے اعلان فرماتے ہیں، وہ شفاعت مختلف درجوں میں ہوگی۔ ایک درجہ اس کا یہ ہے کہ معاشر کی ہولناکی ختم کر دی جائے، کم ہو جائے اس سے۔ دوسرا اس کا درجہ یہ کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے۔ تیسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ کی شفاعت کے بدولت اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیا جائے۔ چوتھا درجہ اس کا یہ ہے کہ آپ کی شفاعت کے بدولت اسے خلاق عالم کا دیدار نصیب ہو جائے، جسے جنت کی سب سے بڑی نعمت کہا جاتا ہے کہ ہر ایک شخص یہ طلب کرے گا کہ یا الہ العالمین، جو زیارت آپ نے ہمیں کروا چھوڑی ہے بس یہی مل جائے اس کے سامنے، باقی جنت کی ہر ایک چیز اس کے لیے پھیکی پڑ جائے۔ اس کے لیے آواز کھول دیں۔ توجہ ہے؟ بولے نا، چونکہ تھوڑا سا مائک سے ہٹ کے بھی بات کرنی ہوتی ہے تو اس لیے آواز کا آپ کو کہنا۔ شفاعت رسول اسے حاصل ہوگی اور شفاعت کے درجات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور پھر انشاءاللہ کس وقت آپ سے ملاقات ہوگی تو اس عنوان کے ایک اور رخ کو بھی انشاءاللہ زیر گفتگو بنائیں گے انشاءاللہ۔ آج وہ نہیں ہے تو آج عنوان کو شروع کرتے ہیں۔ عنوان شروع کر لیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گفتگو سے پہلے میں نے آپ کو عنوان بھی بتانا ہے، اور عنوان آپ نے یاد بھی رکھنا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟
تیری دید جس کو نصیب ہے وہ نصیب قابل دید ہے. عنوان کیا ہے؟ عنوان کیا ہے؟ تیری دید جس کو نصیب ہے، تیری دید جس کو نصیب ہے وہ نصیب قابل دید ہے. عنوان یاد رکھیں گے؟ دوبارہ پڑھ لیجئے. عنوان کیا ہے؟ تیری دید جس کو نصیب ہے وہ نصیب قابل دید ہے. امی عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، ایک صحابی سرکار کی محفل میں بیٹھا اور اس طرح بیٹھا کہ ٹکٹکی باندھے رسالت مآب کے چہرے انور کو دیکھتا چلا جا رہا ہے. اتنا دیکھ رہا ہے کہ حتیٰ کہ پلک بھی نہیں جھپک رہا. اور حضور سوال کرتے ہیں کہ خیر ہے، اتنی توجہ سے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے ہو؟ وہ جواب میں کہتا ہے کہ آقا آپ کی زیارت کر رہا ہوں، جو لطف حاصل ہو رہا ہے ویسا لطف پھر کسی اور شے میں حاصل نہیں ہوتا. کائنات کا سب سے حسین ترین وجود، ایسا وجود کہ جس کے لیے ملا علی قاری کہتے ہیں کہ رسالت مآب کے حسن سے ابھی پردے ہٹائے نہیں گئے، روز معاشر ہٹائے جائیں گے. 70,000 پردے حضور کے حسن سے ہٹائے جائیں گے، اور ہر ایک پردے کے ہٹنے کی بدولت جو زیارت رسول کر رہے ہوں گے، ہر ایک پردہ جب ان کے سامنے سے ہٹے گا تو لاکھوں گردنیں جن پر جہنم واجب ہوگی انہیں جہنم سے آزاد کر کے جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا. زیارت رسول کی بدولت، زیارت رسول کی بدولت وہ جنت کی طرف گامزن ہو جائیں گے. زیاد ابن سکن کہتے ہیں جنگ میں زخمی ہوئے صحابی بیان کرتے ہیں کہ زیاد ابن سکن رسول اللہ کے صحابی ہیں، درخواست کرتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ مجھے لے کر جاؤ، رسالت مآب کے قدموں تک لے کر جاؤ. جب آپ کے قریب پہنچے تو ساتھیوں سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، ہٹ جاؤ، اور پھر گھسٹتے ہوئے رسالت مآب کے قدموں پہ پہنچے. آپ کے قدم مبارک پر صحابی رخسار رکھتا ہے، اور رخسار رکھ کے جان آفری کے سپرد کرتا ہے. صحابی بتلاتا یہ ہے کہ تیری دید جس کو نصیب ہے وہ نصیب قابل دید ہے. صحابی اعلان کرتا ہے رسالت مآب کے قدموں میں آپ کے پاؤں مبارک پر سر رکھ کر جان دینا سعادت سمجھتا ہے، آپ کو دیکھنا عبادت سمجھتا ہے. صحابہ رسالت مآب کے رخ انور کی زیارت کو عین عبادت سمجھا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کے حجرہ شریفہ کے دیواروں کے قریب آ کر رویا کرتے، زاروں قطار آنسو بہایا کرتے. جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ہم اتنے آنسو بہاتے اور یہ صدا لگاتے کہ یہی تو وہ مقام ہے جہاں آپ ہم سے رخصت ہو گئے تھے، جہاں آپ ہم سے جدا ہو گئے تھے. صحابی اعلان کرتے ہیں، زاروں قطار روتے ہیں، اعلان یہی ہے کہ وہ نصیب قابل دید ہے، وہ نصیب قابل دید ہے. تیری دید جس کو نصیب ہے وہ نصیب قابل دید ہے. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر کی عادت مبارکہ ہے کہ جب بھی مدینہ سے باہر جاتے، جب واپس آیا کرتے، سب سے پہلے عادت کے مطابق سب سے پہلے گنبد خضرا کے سامنے آتے، رسالت مآب کے حجرہ مبارک کی زیارت کرتے اور وہاں پر آپ کو سلام پیش کیا کرتے، انتہائی عقیدت اور محبت سے سلام پیش کیا کرتے. آپ کا غلام بیان کرتا ہے کہ 100 مرتبہ سے زائد میں نے دیکھا ہے عبداللہ ابن عمر محمد الرسول اللہ کے حجرہ مبارک کے باہر آ کر آواز لگاتے ہوئے سلام پیش کرتے ہیں. آقا کی بارگاہ میں پہلا سلام پیش کرتے ہیں. ذرا اس سلام کا لطف لیجئے گا، ذرا توجہ کیجئے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے محمد عربی کو دیکھا ہے، یہ وہ شخص ہے جو آپ کو دیکھ کر ایمان لایا ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کا زمانہ پایا ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے رسالت مآب پر ایمان لاتے ہوئے اپنے والد کی طرح ان کے نقش قدم پر چلا ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے حدیث رسول اللہ کی تشریح
تشریح کی ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے امت کو ہدایت کے راستے پر گامزن کیے، اس کی صدا دیکھیے، اس کا انداز دیکھیے، اس کا رسالت مآب کی بارگاہ میں پہنچنا دیکھیے، عقیدت دیکھیے کہ تیری دید جس کو نصیب ہے وہ نصیب قابل دید ہے۔ عبداللہ ابن عمر رسالت مآب کی بارگاہ میں آواز لگاتے ہوئے سلام پیش کرتے ہیں، پہلے رسالت مآب کی بارگاہ میں عقیدت سے سلام ہے، پھر الفاظ ادا کرتے ہیں السلام علیکہ یا ابا بکر الصدیق، اور پھر اگلے الفاظ ذرا توجہ کیجئے گا، سارا زمانہ وہاں پر جا کر صدا یہی لگاتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر الصدیق، السلام علیکہ یا عمر بن الخطاب۔ لیکن جب عبداللہ ابن عمر آیا رسول اللہ کے روضہ اطہر پر رسالت مآب کی بارگاہ میں، یہ صدا تو اس نے لگائی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ صدا بھی لگائی ہے السلام علیکہ یا ابا بکر الصدیق، لیکن تو نصیب دیکھنا، ذرا توجہ تو کر، تجھے زمانہ لگتا ہے، محنت لگتی ہے، پیسے لگتے ہیں، وقت لگتا ہے، سفر لگتا ہے، اور پھر تو جا کر رسالت مآب کے روضہ انور پر پہنچتا ہے۔ لیکن قربان کیوں نہ جاؤں ان مقدس شخصیات پر جو رسالت مآب کی قبر مبارک کی دیوار کے ساتھ قیامت کے دن تک کے لیے استراحت فرما رہی ہیں، وہ صدا لگاتے ہوئے ایک آواز تو یہ لگی السلام علیکہ یا ابا بکر الصدیق، اگلے الفاظ ادا کرتے ہیں السلام علیکہ یا ابا جہان، السلام علیکہ یا ابی۔ ختم نبوت کے پہلے ہے گواہ، ختم نبوت کے پہلے ہے گواہ، نہیں آواز آئی، ختم نبوت کے پہلے ہے گواہ، ختم نبوت کے پہلے ہے گواہ، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ تکبیر، زندہ ہے جنگوی، زندہ ہے جنگوی، زندہ ہے جنگوی، مسرور کی شکل میں نعرہ تکبیر۔ عبداللہ بن سلام گلی میں شور سنتے ہیں، گلی میں شور سنے تو ان کی پھپھو ان سے کہتی ہیں، جو تورات و زبور کی عالمہ تھی وہ کہتی ہیں کہ لگتا ہے وہ نبی آ گئے ہیں جن کے آنے کا انتظار، وہ نبی آ گئے ہیں جن کے آنے کا انتظار تھا۔ کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا گیا، رسالت مآب کے چہرے کو دیکھا، چہرہ دیکھتے ہی یہ یقین ہو گیا کہ اس سے زیادہ سچا چہرہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ سچا چہرہ کوئی اور، بولو نا کوئی اور۔ گل سمجھے چاہ رہی ہے؟ پکی گل ہے؟ بولو نا۔ میں ساری تمہید بن رہا ہاں، میں کسی گل تو لے کے جانا ہے، میں نے ایک منظر بیان کرنا اور اس منظر پہ میں نے کر بس دینی، ایک کو منظر بیان کرنا ہے شیخ آج، توجہ ہے، ایک منظر بیان کرنا۔ میں ایک بات کرنے لگا تھا وہ کر کے میں اس کا لطف خراب نہیں کرنا چاہتا، ذرا توجہ کیجئے گا، توجہ ہے؟ بولو نا۔ ایک منظر میں نے بیان کرنا ہے، میں نے ایک دید بیان کرنی ہے، ایک دید بیان کرنی ہے جس کے لیے میں ساری گفتگو کر رہا ہوں، ایک منظر کے لیے، لیکن وہ آخر میں آئے گا انشاءاللہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بیٹا بہ جا، ہن جیڑے کام میں تھوڑی دیر واسطے ہمیں 5-7 منٹ واسطے روک کے، توجہ ہے جی؟ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے شدت سے بھوک بھی تھی، غم بھی تھے زمانے کے، حضور کے چہرے انور کو دیکھا، غم ختم ہو گئے، دکھ ختم ہو گئے، تکلیفیں ختم ہو گئی۔ میں آقا کی بارگاہ میں آیا اور آقا سے کہا کہ آپ کے دیدار کا لطف سارے غم بھلا دیتا ہے، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتلائیے یہ کائنات بنی کیسے ہے؟ اور آقا کہتے ہیں کہ پانی سے بنائی گئی، یعنی آپ کا دیدار بھی کر رہے ہیں، ساتھ روایت بھی بیان کر رہے ہیں، آپ کا دیدار بھی کرتے ہیں ساتھ روایت بھی۔ یہ اس چہرے کی زیارت ہے کہ جس کے لیے ابو ہریرہ ہی کہتے ہیں نا کہ میں نے چاند کو بھی دیکھا اور آپ کو بھی دیکھا، اور صدا یہی لگائی تھی نا کہ تم سونا نہ ہوئے سونا، تم سونا نہ ہوئے۔ یہ وہی چہرہ ہے کہ جو مسکرا دے تو گمشدہ سوئی مل جایا کرتی ہے، وہی چہرہ ہے، اسی چہرے کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا دیدار، اس کا تیری دید جس کو نصیب ہے
وہ نصیب قابل دید ہے. ذرا توجہ کرنی ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن انہی دونوں کو جو دو آج بھی گنبد خضرا کے مکی ہیں، وہ دونوں ایک دن حجرے سے ابھی اپنے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے. رسالت مآب اپنے حجرے سے باہر آئے اور آپ ایسے وقت میں آئے جس وقت میں آپ کبھی نہیں آیا کرتے تھے. ایسے وقت میں آئے جس وقت میں آپ کبھی نہیں آیا کرتے تھے. آپ ایسے لمحے میں آئے. رسالت مآب کی عادت مبارکہ تھی جو روٹین حدیث کی کتابوں سے ملتی ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھایا کرتے، اس سے پہلے کے اعمال، پھر اس کے بعد آپ بیٹھا کرتے اشراق تک، پھر آپ اپنے گھر تشریف لے جایا کرتے اور وہ وقت کچھ لمحات آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارا کرتے. ہو سکتا ہے کہ وہی لمحات ہوں جن میں حضور کبھی بھی باہر نہیں تشریف لایا کرتے تھے. یعنی وہ لمحات صرف ایک دفعہ ہوئے ہیں، نہ اس کے بعد ہوئے ہیں، نہ اس سے پہلے ہوئے ہیں. آپ کبھی اس وقت کے علاوہ باہر تشریف اس وقت میں کبھی تشریف نہیں لایا کرتے تھے. ابو ہریرہ روایت بیان کرتے ہیں حضور باہر تشریف لائے، آپ باہر آئے. سب کو پتہ ہے، صحابہ تو ہر لمحے اس بات پر نچھاور جایا کرتے تھے کہ ہمیں وہ لمحہ میسر آ جائے جس میں آقا کی دیدار نصیب ہو، آقا کی زیارت نصیب ہو، آقا کا ملنا نصیب ہو، آقا کی محفل نصیب ہو. وہ تو لمحات، وہ ایک ایک لمحہ گن گن کے گزارا کرتے. وہ چوکھٹوں پہ بیٹھ کے انتظار کیا کرتے. وہ لمحات کا ان پلوں کے لیے سفر کیا کرتے، مشقتیں برداشت کیا کرتے، اپنے سارے کام نپٹا کر اس محفل میں پہنچنے کی کوشش کیا کرتے. صحابہ کو پتا چلتا تو کتنے افراد اس لمحے میں مسجد نبی کا سین بھر دیتے. کتنے افراد ہوتے جو اس لمحے میں آقا کی بارگاہ میں پہنچتے کہ آقا ایسے وقت میں آئے ہیں جس میں پہلے کبھی نہیں آئے، ایسا ہوا کبھی نہیں تھا. صحابہ کو کوئی اطلاع نہیں ملی. حضور باہر تشریف لائے، حضور مسجد نبی میں باہر تشریف لاتے ہیں. ذرا توجہ کرنا، دوسری طرف ایک دروازے سے ابو بکر آتا ہے، دوسرے دروازے سے عمر ابن خطاب آتا ہے. رسالت مآب موجود ہیں، ابو بکر ہے، عمر فاروق موجود ہیں، یعنی تین افراد ہیں. حضور سوال کرتے ہیں عمر بن خطاب سے. میں ابو بکر کا سوال اور اس کا جواب بعد میں بتانا چاہتا ہوں. اگرچہ سوال پہلے ابو بکر سے ہوا ہے جو کہ پہلا وہی ہے، لیکن میں ان کا جواب بعد میں بتانا چاہتا ہوں. پہلے جواب ابو حضرت عمر بن خطاب کا بتلانا چاہتا ہوں کہ عمر بن خطاب سے حضور پوچھتے ہیں عمر کیسے آئے ہو، اور جواب میں عمر بن خطاب کہتے ہیں بھوک لگی ہوئی ہے. بھوک لگی ہوئی ہے. ذرا توجہ کرنا. بھوک لگی ہوئی ہے. توجہ ہے. بھوک عمر بن خطاب کو بھی لگی ہوئی تھی، بھوک ابو بکر کو بھی لگی ہوئی تھی. یوسف علیہ السلام کے حسن کا قصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ مصر میں تخت لگا کے بیٹھا کرتے، قحط کے زمانے لوگ ان کے چہرہ دیکھا کرتے تھے تو ان کی بھوک مٹ جایا کرتی. اور رسالت مآب کے جانثار جب آپ کو دیکھا کرتے تھے تو ان کی بھوک بھی مٹ جایا کرتی، ان کی بھوک بھی مٹ جایا کرتی. دونوں افراد موجود ہیں. جواب یہی تھا کہ بھوک لگی ہوئی، اور بھوک لگی ہوئی تھی. حضور ایسے وقت میں باہر آئے جو اس سے پہلے آپ تشریف نہیں لایا کرتے تھے. یعنی آپ کو نور نبوت سے اطلاع ملی کہ عمر بھی چوکھٹ پہ کھڑا ہے، ابو بکر بھی کھڑا ہے، اور دونوں کو بھوک لگی ہوئی. آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں سمجھے؟ آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. حضور ایسے وقت میں باہر آئے. عمر سے پوچھا، عمر نے سیدھا جواب دیا کہ بھوک لگی ہوئی ہے. اور ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر کہتا ہے آقا آپ کی زیارت کے لیے نکلا ہوں، سلام پیش کرنا چاہتا تھا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا تھا. ابو بکر کیا جواب دیتا ہے؟ آپ کی زیارت کرنا چاہتا تھا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا تھا.
آپ کو سلام پیش کرنا چاہتا تھا. تیری دید جس کو نصیب ہے وہ نصیب قابل، بولو نا، تیری دید جس کو، اور جس کے لیے حضور حجرے سے باہر نکل آئے کہ ان کو دید کروانی ہے، بولو نا، انہوں دید کرانی ہے. تیری دید جس کو نصیب ہے وہ نصیب قابل دید ہے. توجہ ہے آپ کی. اب آپ نے ہماتن میری طرف متوجہ رہنا ہے، کیونکہ اب جو منظر میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے میں نے یہ ساری گفتگو کی ہے. وہ منظر یہ نہیں تھا، وہ منظر اس سے آگے آ رہا، وہ اس سے آگے آ رہا. آپ سب کی توجہ ہے؟ پکی گل ہے. جڑے تواڈے نال ستے پے انہاں نوں تھوڑی دیر واسطے جگا دیو، تھوڑی دیر واسطے، صرف 2-4 منٹ واسطے. جاگ رہے ہیں آپ سب؟ جی پکی بات ہے. ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں اگر آپ جاگ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، لٹایا جس نے اپنا گھر، گلی گلی نگر نگر، عمر عمر گلی گلی نگر نگر. نعرہ تکبیر. میں نے آپ سے شروع میں یہ کہا تھا کہ جو اطاعت رسول کے راستے پر گامزن نہیں ہوتے ان کے لیے ہلاکت آسانی نہیں، ان کے لیے ہلاکت آسانی نہیں. حضور کا اپنے اطاعت گزاروں کو دیکھتے ہوئے، اپنے اطاعت گزاروں کو دیکھتے ہوئے کیا عالم تھا، آپ کے اطاعت گزاروں کا آپ کو دیکھتے ہوئے کیا عالم تھا. بس ایک منظر آپ کے سامنے رکھنا ہے اور اس یقین کے ساتھ رکھنا ہے کہ آپ اس منظر کو رسالت میں آپ کی اطاعت سمجھتے ہوں گے اور سمجھتے رہیں گے اور اس کا پرچار کرتے رہیں گے اور ان لمحات کو بیان کرتے رہیں گے کہ رسالت میں آپ کے چہرے انور پر جو خوشی تھی ویسی خوشی صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس سے پہلی نہیں دیکھی، اور جو حسن کی آپ کے چمک تھی ہم نے وہ چمک بھی اس سے پہلے نہیں دیکھی. جو اس لمحے میں لذت تھی ہم نے ویسی لذت بھی اس سے پہلے محسوس نہیں کی. صحابہ بیان کرتے ہیں حضور اپنے حجرہ اقدس سے باہر اپنے دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں، آپ آگے نہیں آئے، پیچھے نہیں گئے، وہیں پر اسی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں اور اپنی پوری توجہ کے ساتھ اپنے جانثاروں کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے جانثار اس لمحے میں نماز میں مشغول ہیں. ذرا توجہ کیجئے گا، ذرا خیال کیجئے گا، یہ لمحہ ضائع کرنے کا لمحہ نہیں ہے، اطاعت رسول کا لمحہ ہے. وہ لمحہ جس کے لیے اصحاب رسول تپتی ہوئی ریت پر لٹائے گئے، وہ لمحہ جس کے لیے ان کے سینوں پر پتھر رکھے گئے، وہ لمحہ جس لمحے میں انہیں انعام دیا جا رہا ہے، انہیں نوازا جا رہا ہے. رسالت میں آپ کی وہ مسکراہٹ حسین نہیں مسکراہٹ، ایسی مسکراہٹ کہ جس کے سامنے کائنات کے خزانے ہیچ پڑ جائیں، ایسا 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 مسکرانا کہ جس کے سامنے ہفتے اقلیم کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، ایسا مسکرانا کہ جس کے سامنے جنت کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی. اس مسکرانے کو دیکھنے والی نگاہیں اصحاب رسول کی ہیں کہ تیری دید جس کو نصیب ہے وہ نصیب قابل دید ہے. حضور مسکرا رہے ہیں، روزہ اپنے حجرہ مبارکہ کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں، صحابہ نماز میں مشغول ہیں. حتیٰ کہ صحابہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا نماز پڑھتے ہوئے آقا دو جہاں کو تکتے رہتے، آقا دو جہاں کو دیکھتے رہتے، اب اس لمحے میں نماز میں مشغول ہیں. حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب وہ منظر دیکھا ہم اتنے مشغول ہو گئے، ہمیں یہ لگا کہ اب ہماری نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی، نماز چلی جائے گی، نماز قضا ہو جائے گی. اور اسی لمحے میں وہ 2 قدم پیچھے ہٹا. ذرا توجہ کیجئے گا، ذرا اس منظر کو نگاہوں کے سامنے تو لائیے، حجرہ شریفہ کو لائیے، گنبد خضرا کو لائیے، ریاض الجنہ کو لائیے. رب کی زمین پر رب کے رسول کا مسکرانا ذرا نگاہوں میں لائیے، اور ریاض الجنہ کی اس سرزمین پر مسجد نبوی کے اندر قائم کھڑی ہوئی اس جماعت کو لائیے، اور اس جماعت کا سربراہ، اس جماعت کا امام، اس جماعت کا رہبر، اس جماعت کا
پیشوا، اس جماعت کا مقتدا امام الصحابہ ابو بکر کو لائیے جو مصلی نبی پہ کھڑے حضور دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، لٹایا جس نے اپنا گھر، نعرہ تکبیر۔ وہ مسکرانا کس بات کا تھا؟ وہ خوشی کس بات کی تھی؟ وہ خوشی اطاعت رسول کی تھی۔ رسول خدا دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا سے جا رہا ہوں، پر جماعت جہاں کھڑی کی تھی وہیں پر کھڑی ہوئی ہے۔ جماعت جس کی ابتدا میں کھڑی کی تھی اسی کی ابتدا میں کھڑی ہے، اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اسی کے سامنے جھک رہے ہیں، جس کے سامنے جھکنا سکھایا تھا اسی کے پیچھے اسی کے ساتھ جھک رہے ہیں، جس کے لیے اس نظام کو، جس کو یہ کہا تھا کہ رحم امتی بھی امتی ابو بکر، اسی کے ساتھ جھک رہے ہیں جسے خلیفہ بنائے۔ اگر ذرا توجہ کیجئے گا، آقا کا مسکرانا یہ نہیں بتاتا کہ امام ابو بکر کو ماننا ہے، آقا کا مسکرانا یہ نہیں بتلاتا کہ خلیفۃ الرسول ابو بکر ہے، آقا کا مسکرانا یہ نہیں بتلاتا کہ جانشین رسول ابو بکر ہے، آقا کا مسکرانا یہ نہیں بتاتا کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہے، آقا کا مسکرانا یہ نہیں بتاتا کہ وہ اس مصلی پر رسالت مآب کے بعد اس منظر پر کھڑا ہوگا۔ آقا کا مسکرانا اطاعت رسول کی نشانی ہے، آقا کا مسکرانا صحابہ کا تسلیم کرنا ہے، آقا کا مسکرانا صحابہ کا آپ کے رستے پر گامزن ہونے کی علامت ہے، آقا کا مسکرانا رسالت مآب کی بات کو ماننا اور تسلیم کرنا ہے۔ اور وہ مسکرا کر بتا گئے تیری دید جس کو نصیب ہے وہ نصیب قابل ہے۔ زندہ ہے جنگوی، زندہ ہے جنگوی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین صلی اللہ علیہ حبیبی۔ بھئی وسیع لنگر کا انتظام بھی ہے، عامر بھائی کہہ رہے ہیں کھانے کا انتظام کیا، کھانا کھا کر جائیے۔